طالب خان نے اول خان کی ہر بات ماننے کا اقرار کر لیا، مگر طالب خان انتہائی بد فطرت آدمی تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس بات کو سوچ لیا تھا کہ افشاں کی ہستی مٹانے کے بعد وہ اول خان کی ہستی بھی مٹا دے گا، نہ رہے گا اول خان اور نہ ہی اس کے 2 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ اور وہ یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر گولی مار دی جائے تو گولی کے آگے کسی جن بوت موکل کا وار کام نہیں کرتا۔ جب وقت آئے گا اول خان کو بھی اس راستے سے ہٹا دیا جائے گا، مگر اس وقت طالب خان کو افشاں کے خاتمے کے لیے اول خان کی ضرورت تھی۔ اس لیے جیسا اول خان نے کہا ویسا ہی طالب خان نے مان لیا۔ کوئی جن اس قدر طاقتور کیوں نہ ہو، کسی انسان کے اندر کی سوچ نہیں پڑھ سکتا، یہ بات طالب خان جانتا تھا۔ اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ افشاں کی ہستی کو مٹانے کے بعد اول خان کا نمبر آئے گا۔ طالب خان نے اول خان سے کہا، مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے میں افشاں کو ہلاک کر سکوں۔ اب اول خان نے کہا، افشاں کی موت صرف 2 طریقے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں اس قبر پر پڑھائی کروں اور اس حمزاد کو اس بات کا پابند کر دوں کہ افشاں کی پکار پر وہ نہ جائے۔ افشاں حمزاد کے بغیر کچھ بھی نہ کر پائے گی اور اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حمزاد کو پابند نہ بھی کیا جائے تو جیسے ہی افشاں ناپاک ہوگی وہ حمزاد کو اپنے پاس نہیں بلا سکتی۔ ناپاکی کی حالت میں حمزاد اس کے پاس نہیں آ سکے گا۔ ابھی ان دونوں میں سے کسی ایک بات کا پتہ کرو، یا تو یہ پتہ کرو کہ وہ بیمار کب ہوگی، یا پھر مجھے کہو میں حمزاد کو قبرستان میں پابند کر دوں۔ اب طالب خان نے کہا، تم فکر مت کرو، میں معلوم کر لوں گا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں کب ہوگی، اور اگر اس سے بیمار ہونے میں کچھ دیر ہوئی تو پھر تم اپنے عمل سے حمزاد کو پابند کر دینا اور میں افشاں کا خاتمہ کر دوں گا۔ اب طالب خان وہاں سے نکل آیا۔ اس نے اول خان کا فون نمبر لے لیا تھا تاکہ وہ اول خان کو بتا سکے کہ اول خان نے حمزاد کو پابند کرنا ہے یا پھر دوسرا راستہ جو اس نے بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اول خان کے ڈیرے سے نکل کر طالب خان نے بختاور خان کو کال کیا اور اس نے بختاور خان کو ملنے کے لیے بلایا۔ بختاور خان نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر طالب خان سے ملنے کا وعدہ کیا اور پھر ایک کیفیٹیریا اس ملاقات کے لیے طے پایا۔ طالب خان اپنی گاڑی پر اس کیفیٹیریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اس کیفیٹیریا میں داخل ہوا تو بختاور خان وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے بختاور خان کو بیٹھنے کے لیے کہا، جو کہ طالب خان کو دیکھ کر اپنی کرسی سے احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب طالب خان نے ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا اور پھر بختاور خان سے مخاطب ہوا۔ اب اس نے بختاور خان کو وہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا جو اول خان نے اسے بتایا تھا۔ بختاور خان جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ انتہائی حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے طالب خان کو دیکھ رہا تھا۔ سچ پوچھو تو اسے طالب خان کی کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی افشاں اس قدر طاقتور حمزاد کی مالک ہو سکتی ہے۔ طالب خان کی بات ختم ہوئی تو بختاور خان نے کہا، نہیں ماما، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اول خان کو اور تم کو کچھ غلط فہمی ہوا ہے۔ اب طالب خان نے کہا، بختاور خان، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، یہ بات بالکل 100% سچ ہے۔ اب بختاور خان نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو مجھے اب بتاؤ طالب خان، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب طالب خان نے کہا، کرنا کیا ہے؟ افشاں کا خاتمہ کرنا ہے، اور کیا ہوگا؟ بختاور خان نے کہا، طالب ماما، وہ میری بیوی ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ طالب خان نے کہا، مت بھولو بختاور خان، جب اس کی نسل ہم نے مٹائی تھی تو اس وقت تم بھی اس سازش میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔
تو تم بھی اس میں موجود تھے۔ اگر افشاں کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کی موت میں تم بھی شامل ہو تو تم میرے خیال میں وہ تمہارا خاتمہ بھی اپنے اس ہمزاد سے کروا دے گی۔ اب بختیور خان نے کہا، دیکھو طالب ماما، اصل میں مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ افشاں جو ایسے کر سکتی ہے، جب تک میں خود نہ دیکھوں مجھے یقین نہیں آئے گا۔ میں اول خان کی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اب طالب خان نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس بات کی کھوج کرو۔ اگر اول خان کی بات سچ ہوئی تو پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ اب بختیور خان نے کہا، پھر کیا کرنا ہے ماما، پھر تو افشاں کا خاتمہ ہی کرنا ہے۔ اب اپنی جان سے زیادہ کسی کی جان تو عزیز نہیں ہو سکتی۔ گھر کی چھت پر افشاں اکیلی تھی۔ ارد گرد کی چھتوں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ افشاں چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی کہ اچانک اس نے بہار جان کو دیکھا۔ بہار جان کو افشاں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی سن سکتا تھا، اس لیے دن کے وقت میں اگر بہار جان اس کے پاس آ گئی تھی تو توقع سے اسے زیادہ فکر نہیں ہوئی تھی کہ بہار جان اس کے پاس آئی ہے۔ بہرحال وہ بن بلائے بہت ہی کم آیا کرتی تھی۔ بہار جان تھوڑی پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے آتے ہی افشاں سے کہا، افشاں، تمہاری موت کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اول خان اور طالب خان کی ملاقات اور پھر طالب خان اور بختیور خان کی ملاقات کا مکمل حال افشاں کو سنا دیا۔ یہ بات سن کر افشاں بے حد پریشان ہو گئی۔ اب افشاں نے بہار جان سے کہا، بہار جان، اول خان سے ہم ٹکرا نہیں سکتے، مگر ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ طالب خان میری جان لینے آئے، ہم طالب خان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بہار جان نے کہا، نہیں، اول خان نے طالب خان کو حفاظت کے لیے ایک تعویذ دیا ہے۔ وہ تعویذ اول خان نے طالب خان کے گلے میں ڈالا ہے۔ اسی طرح طالب خان نے اپنے دونوں بچوں کے لیے بھی تعویذ لے لیا ہے۔ اب باقی کے بچے ہم اتنی آسانی سے نہیں مار سکیں گے، ہاں، جب تک وہ کوئی غلطی نہ کریں۔ طالب خان کے گلے میں بھی ایک تعویذ رہے گا، وہ مجھ سے محفوظ رہے گا۔ میں جہاں پر بھی وہ تعویذ ہوگا اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس تعویذ کے موکل مجھے اس علاقے سے بہت دور رکھیں گے۔ اگر میں اس علاقے میں زبردستی داخل ہو جاؤں تو میں اول خان کی قید میں چلی جاؤں گی اور اس کے بعد کبھی بھی تمہارے بلانے پر نہ آ سکوں گی جب تک اول خان مجھے آزاد نہیں کرے گا۔ افشاں نے کہا، ٹھیک ہے، طالب خان کا، اس کے بچوں کا میں کچھ سوچ لوں گی، مگر تم میرا ایک کام تو کر سکتی ہو۔ تم اسی وقت بختیور خان کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے بس تھوڑی ہی دیر میں بختیور خان کی موت کی خبر ملنی چاہیے۔ وہ جہاں پر جیسی حالت میں بھی ہو، جس جگہ پر بھی موجود ہو، اس کا بھی وہی حال کرو جو تم نے سکندر خان، کبیر خان اور گل جانہ کا کیا تھا۔ جاؤ اور جا کر میرا کام کرو۔ اس بار میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی کیونکہ مجھے اپنی موجودگی کہیں اور ثابت کرنی ہے اور یہ کام صرف تم کو اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ بہار جان نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، میں یہ کام اکیلے کروں گی۔ تمہیں بس تھوڑی ہی دیر میں بختیور خان کی موت کی خبر مل جائے گی۔ بہار جان چلی گئی۔ اب افشاں سوچ میں پڑ گئی، بختیور خان اور اس کے طالب خان اور اس کے بچوں کا صفایا کیسے کیا جائے۔ اسے سب سے بڑی پریشانی اول خان کی تھی۔ وہ اول خان کی موجودگی میں طالب خان اور اس کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ بہرحال وہ کوئی ترکیب سوچنے لگی اور پھر سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے اور بالکل ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور پھر مطمئن ہو کر وہ اپنے چھت سے نیچے اتر آئی۔ طالب خان سے ملنے کے بعد بختیور خان اپنی 125 بائیک پر واپس ٹال کی طرف آ رہا تھا۔ تبھی اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بائیک کو ایک دم سے ہوا میں کسی نے اٹھا لیا ہو۔
سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا۔ کسی طاقت نے پوری قوت کے ساتھ بائک کو ٹرک میں دے مارا۔ ٹرک سے ٹکرانے کے بعد بائک کا تو برا حال ہو گیا، مگر بختیور خان انتہائی شدید زخمی ہو گیا۔ بہت سے لوگ اس ایکسیڈنٹ کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور پھر سب دنیا نے دیکھا بختیور خان کی دونوں ٹانگیں چرنے لگیں اور کسی انجانی طاقت نے اسے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ بختیور خان کی موت کی خبر پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بختیور خان کی ماں، باپ، بہن، بھائی اور خود افشاں کے دونوں بچے بھی اس غم میں روئے چلے جا رہے تھے۔ صرف افشاں تھی جو رونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ جو لوگ بختیور خان کی لاش لے کر آئے تھے ان میں سے پولیس بھی شامل تھی اور کچھ موقع کے گواہ بھی موجود تھے جو کہ عجیب کہانی سنا رہے تھے۔ ان لوگوں نے بختیور خان کی موت کا جو آنکھوں دیکھا حال سنایا وہ کسی کے بھی ماننے میں نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ اسے ایک خیال، ایک کلپنا سمجھ رہے تھے۔ کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ خود افشاں اس بات سے انکاری تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال بختیور خان کی موت کے سلسلے میں پولیس نے بھی پوچھ تاچھ کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس عجیب و غریب واردات کے اتنے گواہ تھے کہ پولیس بھی کنفیوز تھی کہ یہ قتل ہوا تو ہوا کیسے۔ بختیور خان کے چھوٹے بھائی گلاب خان نے پولیس کو طالب خان کے 3 بچوں کی پراسرار موت کا واقعہ بھی بتایا اور پھر پولیس یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں وہاں سے رخصت ہو گئی۔ افشاں کا ایک اور دشمن صفحۂ ہستی سے مٹ گیا تھا۔